اس کے بعد 96 میں دے دی اسی پاسپورٹ جس پر ریفیوز کی نہیں اس کو کراچی سے مل پھر پہلی دفعہ مل گیا ان کی دعوت پر بعد میں ہم لوگ قافلے میں اب لوگ بڑھ گئے ابتدام ہے اور سب سے پہلے گیا ہی 2 شہروں جو ہے ننیٹل جہاں ان کے والد صاحب والدہ رہتے تھے سب سے پہلے وہاں 15 دن وہاں رہے پھر پریسٹن یہاں مولانا امامت کراتے ہیں ننیٹل پریسٹن کا فاصلہ سمجھو موٹر وے سے 3 گھنٹے لگتے ہیں ننیٹل سے پریسٹن لندن سے 5 گھنٹے لگتے ہیں یہ لیسٹر اور یہ ننیٹل اور برمنگھم یہ وسط میں یہ نارتھ اس کے بعد پھر آگے دوسری ریاست شروع ہو جاتی اسکاٹ لینڈ پھر وہاں مہینہ پورا 1.5 رہا گلی کوچے پریسٹن کے پیدل میں نے ڈسکور کیے جیسے کراچی ہم نے پیدل میں سب بتاتے لوگ حیران ہوتے تھے تو آپ کو سب پتہ ہے یہاں سے بلکہ اس دن عمر بھائی ہم نے بلیک برن گئے تو پریسٹن پاس ہی ہے میں نے مولانا یوسف صاحب کو ٹچ ہی نہیں کیا اس لیے کہ انہوں نے اتوار کا وعدہ کیا تھا وہاں آنے کا میں نے کہا مولانا سست نہ پڑ جائے رہا مولانا جی سے ملاقات ہو گئی لہٰذا میں ان کو بتانا بھی نہیں پتہ چل گیا آتے ہی ان کے کاروبار کو پکڑ لیا یہ کیا صاحب ہمارے پاس جو ہے ان کا مولانا کا آپ نے آنا نہیں تھا میں نے کہا میری عادت ہے جب اس قریب کی جلسہ ہونا تو راستے میں کسی کو ٹائم نہیں دیتا جاتے ہوئے میں کہ تم سب نے پھر جلسے میں نہیں آنا کہ شاید پیر صاحب کی زیارت تو ہو گئی میں کہا اب واپسی پر آؤ جب وہ رستے چلا نا تو میں نے عمر بھائی سے کہا کہ بھائی پہلے پریسٹن آئے گا پریسٹن سے بلیک برن جائیں گے کہتا نہیں اس میں جو نا گوگل میں کوئی پریسٹن کا لفظ نہیں ہے یہاں ڈائریکٹ رستہ بتا رہا ہے میں کہتے چلو قریب گیا تو پریسٹن بورڈ ہٹا تو باقی من کا یہاں سے 2 راستے ہیں ایک اندر کا راستہ 20 میل کا ہے اور باہر سے موٹر وے ہے موٹر وے سے پھر انہوں نے تو ہم نے جہاں جانا تھا وہ موٹر وے کے قریب تھا جو آپ کو میں کہا مجھے سب مستعد اور یاد جگہوں پر میں بہت گھما پھرا ہوں جہاں دریا آئے گا پھر یہ آئے گا وہ آئے گا تو وہ الحمدللہ اس وقت ان علاقوں میں پھر بڑا کام ہوا بلکہ اس وقت حضرت نے 96 میں حضرت نے مجھے خلیفہ مجاز بیت بنایا 96 مجاز صوبت بنایا پاکستان میں مجاز بیت بنایا تو خلیفہ مجاز صوبت جو ہوتا ہے نا وہ ذکر اذکار کرا سکتا ہے اور لوگوں کو ذکر بتا سکتا ہے بیت نہیں کر سکتا مجاز صوبت کرتا ہے مولانا کہنے لگے کہ اچھا یہ خلافت کا بھی عجیب ایک بوجھ ہوتا ہے جو پتھر رکھ دیتا ہے شیخ سر پر تو کہتا اچھا ہوا یار یہ تو اللہ کی حکمت ہے مولانا یوں کہنے لگے کہ آپ پہلے نہیں آئے آپ آئے ہو تو بطور شیخ کے مولانا تو تھے ہی شیخ کے بطور کے تعارف ہو رہا ہے جگہ نال ہوا ہے حضرت کے خلیفہ مجاز جو ہے نا وہ آ رہے ہیں ہوا ہے یار یہ تو بہت عجیب حکمتیں ہیں ورنہ اگر استاد سے تاثر جاتے تو ہماری داڑھی کالی تھی جوان تھے وہ مدرسے سے نکلے ہم نے وہ شیوخ والا بھاری پن تو نہیں تھا نا جب نیا نیا طالب فارغ ہوتا ہے تو دبلا پتلا ہوتا ہے ہمارے یہاں والد صاحب اجلاس میں بھیج دیتے علماء کا اجلاس ہے اس محرم کے سلسلے ربیع الاول کا آپ جاؤ تو میں ایسے دبلا پتلا بیچ میں بیٹھ جاتا تو سب بڑے سے بھاری بھاری بیٹھے ہوئے ہیں اپنی نشستوں پر فرا چمان جس کو کہتے ہیں ہم تو نشست وہ ہوا سے اڑ جائیں دبلے پتلے تھے وہ تو میں کہتا تھا یار یہ حیات بھی ہونی چاہیے لیکن طالب علم ہی چاہے تھے نا ہم نے تو طالب علمی ویسے کی تھی کہ پڑھے عربی اور پگھلے چربی ہم نے چربی پگھلا دی تھی ساری کے ساتھ اور جب گھوڑے کی چربی پگھل جائے بھاگنے کی وجہ سے تو وہ پھر گھوڑ دور میں اول آتا ہے اس کو جبات کہتے ہیں جبات کہتے ہیں جب طالب علم چربی پگھلا دیتا ہے اپنی
تو پھر وہ علمی میدان میں جفات بن جاتے دوڑنے والے. بہت اس وقت وہاں بڑے عجیب بھی واقعات شام میں بھی ہوئے کہ ایک مسجد تھی تو وہاں انہوں نے کوشش کی میرے لیے، چونکہ میرا پہلا سفر تھا، تعارف بھی نہیں تھا، تو مولوی صاحب سے بھی کہا تو کمیٹی والوں سے، کیونکہ قریب کے وہاں ٹھہرے ہوئے تھے ہم، میزبان ہمارے وہاں دوسرا شہر تھا. انہوں نے کہا یہ ہے وہ ہے، مجھے عمر کا کوئی بات نہیں، اصل کی نام کوئی بات نہیں، نماز پڑھ لیتے. ہم تو گئے تو دعوت پر تھے، وہ جاتے تھے بھی چلو اصل میں کچھ بات کی ہے. جو ہی جو ہے وہ ہم بس سے ہٹے تو ادھر سے امام صاحب آ گئے، تو امام صاحب مجھے ملے تو ایسے ان کو جیسے جھٹکا سے لگتا ہے، ایسے ایسے کر کے. تو ان کا کہ یہ مولانا جلیل ہے. جب اندر گیا میں نے کہا کہ ایوب، مولانا ایوب یہ امام قتل ہو گیا ہے. سنا تھا بزرگ نگاہوں سے قتل کر دیتے ہیں، آج یہ قتل ہو گئی. اچھا میں کہ دیکھنا تم. جو ہی سلام پھیرا اثر کا، وہ کھڑے ہو گئے، بزرگ آئے ہیں، بیان ہوگا، سب تشریف رکھو. میں کہ دیکھا اور انہوں نے یہ کیا ہے؟ میں کہ کبھی ہوتا ہے. میں نے بیان کیا، وہ بہت محسوس ہوئے. وہ صدر وغیرہ جو معذرت بھی کی انہوں نے، جی ہمیں تو مطلب اللہ اکبر ایسی باتیں سنائی اور حکیم صاحب کی باتیں لوگوں کو تارو حضرت کا تو تھا ہی، لیکن تارو کی بات کے قریبی واسطے سے ان کی بات ملے، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. مطلب ملتی نہیں مطلب نہ کون ہے بات ملتی نہیں ہے. آپ مجھے بتاؤ، صحابہ کرام اگر کسی کو بات بتا رہے سننے والا براہ راست سنے تو اس کا مقام کتنا اونچا ہے. اور ایک واسطہ در واسطہ آتا ہے. وہ جن حضرت تھانوی رحمۃ کو دیکھنے والے بات کرتے ہیں تو ہم کتنے بڑا ہمارے لیے وہ ہوتا ہے کہ یار حضرت تھانوی سے براہ راست سننے والے یہ لوگ ہیں، ان میں بات حضرت تھانوی سے. تو بزرگوں کے نام سنے کے قریبی واسطہ جب آ جاتا ہے تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے جیسے اصل کے قریب قریب واسطے کا بڑا اثر ہے. وہ اللہ خیر دے ہمارے مولانا ایوب صاحب کو ایک انگلش علاقوں کا راستہ وہی کھولنے والے انہوں نے کھولا، یورپ کی طرف کھولا. تو بہت دعوت دوسرے یورپ کے دوسرے ملکوں سے بھی ہے تب لیکن یہ کہ اور یہ ہمارے جو حافظ ضیاء الرحمان حضرت خلیفہ ضیاء الرحمان امریکی باون نگر آئے تھے، ان کی پیٹ میں تکلیف تھی. تو ہمارے ہاں ایک حویلی میں ایک شخص ہے جو علاج کر بہت ہو گئے، تو وہ ایسے 7 قسم کے اتصالات کر کے نپال بڑی چیزیں تھیں. آپ کے ابا بھی لاتے تھے آپ کی دادی کے لیے. تو وہ آئے تو خانقاہ میں ٹھہرے تو خواب دیکھا، کہا کہ صبح اٹھ کے کہا کہ مولانا میں نے عجیب خواب دیکھا، حضرت والا کی مجلس ہے، میں مولانا جی اٹھ جاؤ انگریزی میں بیان کرو. آپ انگلش میں بیان کریں. اس کا مطلب ہے کہ انگریزی بولے جانے والے علاقے میں علاقوں